PIA کے جیسے ادارے کے ساتھ ایکچولی کس قسم کا کھلواڑ کیا جا رہا ہے اور کس طرح اس ادارے کا بیڑا غرق کرنے کی جو ہے وہ ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے. ایک بیان نے اس پوری کی پوری انڈسٹری کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. روزویلٹ ہوٹل نیو یارک، پاکستان کا یہ قیمتی اثاثہ اب اس وقت بند ہو چکا ہے. براہ مہربانی کوئی آئے اور آ کے مجھے سمجھا دے کہ ادارے کا بیڑا غرق کرنا کس کو کہتے ہیں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین، آج کا جو ویلاگ ہے اس کا تعلق ہماری جو قومی ایئر لائن ہے اس کے ساتھ بھی ہے. اس قومی ایئر لائن کے ساتھ ہمارے قومی کپتان کیا کر رہے ہیں اس کے ساتھ بھی ہے. اور دنیا بھر میں یہ جو براڈ شیٹ کا اس وقت ایک سکینڈل چل رہا ہے پاکستان سے متعلق، خاص طور پہ جب میں آپ کو یہ ساری سٹوری سناؤں گا اب سے کچھ دیر کے بعد کہ دراصل میں وہاں کیا ہو رہا ہے، تو آپ شاید اس براڈ شیٹ کے سکینڈل تک کو بھول جائیں گے کہ دراصل میں اس دور حکومت میں PIA کے جیسے ادارے کے ساتھ ایکچولی کس قسم کا کھلواڑ کیا جا رہا ہے اور کس طرح اس ادارے کا بیڑا غرق کرنے کی جو ہے وہ ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے. اور میرے پاس اس سلسلے میں 3 مختلف اینگلز ہیں، 3 مختلف سٹوریز ہیں، جس سے آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ دراصل میں کیا ہو کیا رہا ہے اس ملک کے ساتھ اور اس ایئر لائن کے ساتھ. آپ کو یاد ہوگا ایک ٹیتھیان کمپنی تھی جس نے دراصل میں ایک معاہدہ کیا تھا حکومت پاکستان کے ساتھ ماضی میں. سب سے پہلے میں ذرا آپ کو لے جاؤں. اور اس کے بعد اس کمپنی نے دراصل میں پاکستان کے اندر مائننگ کرنی تھی، ریکوڈک کے اندر، اور وہاں سے انہوں نے سونا، تانبا اور اس قسم کے منرلز جو ہیں وہ ایکسٹریکٹ کرنے تھے. لیکن اس کے بعد اس وقت افتخار چودھری صاحب جو اس وقت کے چیف جسٹس تھے، انہوں نے وہ معاہدہ کینسل کروا دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ ہم پاکستان کے معدنیات اور پاکستان سے یہ جو اتنے قیمتی جیمز اور سٹونز ہیں وہ ہم باہر نہیں لے جانے دے سکتے. اور اس کے بعد بڑی پذیرائی ہوئی تھی اس بات کی کہ بڑا زبردست انہوں نے فیصلہ دیا. اس کے بعد یہ کمپنی چلی گئی انٹرنیشنل کورٹس کے اندر پاکستان کے خلاف کہ جناب ہمارے ساتھ ہونے والے معاہدے کی خلاف ورزی کی گئی ہے. اب ہوا کیا ہے کہ اس سارے معاملے کے اندر یہ کمپنی اب پہنچ گئی ہے برٹش ورجن آئلینڈز. اب برٹش ورجن آئلینڈز پہنچنے کی وجہ کیا ہے؟ ہاں، آپ حیران ہوں گے کہ خاص طور پہ ادھر جانے کی کیا وجہ ہے. اس کی وجہ ہے PIA. اب آپ یہ حیران ہوں گے کہ PIA کا اس کے ساتھ کیا تعلق، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ 3 ایسی کمپنیاں ہیں جس کے اندر سارے جو کاروبار ہو رہا ہے PIA کا وہ ان 3 کمپنیوں کے ذریعے ہو رہا ہے. اس میں سے ایک کمپنی ہے PIA انویسٹمنٹ، ایک کمپنی ہے PIA ہوٹلز، اور ایک کمپنی ہے منہال انکارپوریٹڈ جس کے 40% اثاثے جو ہیں وہ PIA کے پاس ہیں. یہ 3 کمپنیز برٹش ورجن آئلینڈز کے اندر جو ہیں وہ رجسٹرڈ ہیں. ٹیتھیان وہاں پہ کیا کرنے گئی ہے؟ ٹیتھیان جو پاکستان، حکومت پاکستان کے خلاف دراصل میں کورٹس میں گئی ہوئی ہے اور وہ حکومت پاکستان سے اپنے وہ پیسے لینا چاہتی ہے، وہ کیوں گئی ہے وہاں پہ؟ اس کے جانے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ وہی فارمولا اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں جو دراصل میں براڈ شیٹ نے حکومت پاکستان کے خلاف کیا کہ جناب یہ ہمارے پیسے ہیں، یہ حکومت پاکستان نے ہمیں دینے ہیں، تو پیسے تو ہمیں دے نہیں رہے، ان کے جو اثاثے ہیں یا تو ان کو منجمد کر دیں یا ان کے اکاؤنٹس کو منجمد کر دیں اور وہاں سے ہمارے پیسے ریکور کروائے جائیں. اب یہ جو 3 کمپنیاں ہیں اس میں سے ایک کمپنی کے پاس ایک بڑا امپورٹنٹ اثاثہ ہے پاکستان کا، PIA کی بات کر رہا ہوں میں. تو اس میں سے ایک کمپنی کے پاس جو سب سے قیمتی اثاثہ پاکستان کا ہے وہ ہے روزویلٹ ہوٹل نیو یارک. اب اس ہوٹل کا جو کل مالیت بتائی جا رہی ہے اندازاً تقریباً وہ کوئی $1 ارب کے آس پاس بتائی جا رہی ہے. اور یہ ابھی کی نہیں، میں پرانی اس کی جو ویلیویشن ہوئی تھی میں اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں. آج 2021 میں تو شاید اس سے بھی زیادہ ہوگی. اور اب کوشش یہ ہے
کہ اس ہوٹل کو جو ہے وہ قابو میں کیا جائے. اچھا, بات یہاں تک بھی آ گئی. اب اس ہوٹل کے ساتھ بھی ذرا آگے چلیے میرے ساتھ. میرے کپتان کی اس حکومت میں یہ کوشش کی گئی کہ اس ہوٹل کو کسی طرح بیچ دیا جائے, اور اس سلسلے میں جو ہے وہ نچکاری کس طرح کرنی ہے, کیا کرنا ہے, یہ پوری اس کے اوپر کارروائی کی گئی. جب شور مچا میڈیا کے اندر تو یہ کہا گیا کہ جناب ایسا تو کچھ نہیں ہو رہا, لیکن اب آپ نے ایک کام کرنا ہے, آپ نے گوگل پہ جانا ہے اور وہاں پہ جا کے روزویلٹ ہوٹل نیو یارک لکھنا ہے. اس کا ویب سائٹ آئے گا, اس کے ویب سائٹ کا لنک آئے گا آپ کے سامنے. اس لنک کو آپ پریس کریں گے تو سامنے صرف ایک سفید دیوار نظر آئے گی. ہوٹل کا ویب سائٹ اب کام نہیں کر رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہوٹل آلریڈی بند ہو چکا ہے. پاکستان کا یہ قیمتی اثاثہ اب اس وقت بند ہو چکا ہے. جس اثاثے کو حکومت پاکستان بیچنا چاہتی تھی اور اس سے پیسے کلیکٹ کرنا چاہتی تھی, وہ اب سرے سے ویسے ہی بند ہو چکا ہے. اور یہ جو ٹیتھیان کمپنی ہے وہ ان 3 کمپنیز کے اوپر کیسز کر کے کوشش کر رہی ہے کہ یہ ہوٹل بکنا تو دور کی بات, ہم اس کو قابو میں کریں تاکہ ہمارے پیسے ریکور کیے جائیں. فارمولا وہی ہے جو براڈ شیٹ والا تھا. تو جہاں پہ ہم نے دراصل میں $1 ارب کے سہانے خواب دیکھے تھے, وہ تو کہیں دور چلے گئے. یہاں پہ لینے کے دینے پڑ گئے کہ اس کو بچانا کس طرح ہے. ایک بار بائی دا وے ابھی اپیل سٹیج کے اندر اب یہ کیس پہنچ چکا ہے, اور اس سے پہلے جب فیصلہ پاکستان کے خلاف آیا تھا تو اس وقت اطلاعات کے مطابق پاکستان کے وکیل بھی وہاں پہ موجود نہیں تھے. تو سیریسنس کتنی ہے اس کیس کو ہینڈل کرنے کے حوالے سے, ایک بار. بہرحال پاکستان کے پاس یہ ہوٹل جو ہے وہ کئی سالوں سے پاکستان نے اپنے پاس رکھا ہوا تھا. 1979 سے یہ ہوٹل پاکستان کے پاس تھا, اور اس کی لیزنگ کمپلیٹ ہوتے ہوتے پاکستان کی اونرشپ بھی کمپلیٹ ہو چکی تھی اس کے اوپر. اس کو چلانے کے بجائے, کیونکہ یہ بڑی پرائم لوکیشن کے اندر موجود ہے نیو یارک میں, اس کو چلانے کے بجائے اس کو بیچنے کی بات ہوئی. اس کو بیچنے کی بات تو اب دور کنار, اب اس کو بچانے کی بات ہو رہی ہے. بیچنے سے بچانے تک کہانی چلی گئی ہے. اچھا, یہ تو ہو گیا ایک معاملہ جو آپ کے ساتھ بتانا تھا پی آئی اے کا. اب دوسرا معاملہ, وہ آلریڈی آپ کو پتہ ہی ہے اس میں کیا ہو چکا ہے کہ یہی فارمولا استعمال کرتے ہوئے ملیشیا کے اندر پی آئی اے کا جہاز جو ہے وہ ضبط کر لیا گیا. شرمندگی, انتہائی شرمندگی کہ جو پیسنجرز وہاں پہ موجود تھے, پاکستانی پیسنجرز, جہاں پہ ہم نے دراصل میں گرین پاسپورٹ کی عزت بحال کرنی تھی, ہمارے انہی پیسنجرز کو کہا گیا کہ جناب آف بورڈ ہو جائیں, نیچے اتریں, کیونکہ حکومت پاکستان ہمارے پیسے نہیں دے رہی تو یہ جہاز ہم قابو کرنے لگے. یہ دوسری شرمندگی. اب جو تیسری شرمندگی ہوئی ہے اس کا تعلق اقوام متحدہ سے ہے. اقوام متحدہ نے اپنے تمام ورکرز کو یہ ہدایات جاری کی ہیں کہ کیونکہ پاکستان کے اندر پائلٹس کی جعلی ڈگریوں کا سکینڈل چل رہا ہے, تو برائے مہربانی اپنی جان کی حفاظت کرتے ہوئے, اپنے بچوں کی جان کی حفاظت کرتے ہوئے, اپنے خاندان کی جان کی حفاظت کرتے ہوئے, برائے مہربانی پاکستانی ایئر لائنز کا سفر مت کریں. یہ صورتحال ہو چکی ہے, اور ان کو اب یہ کہا گیا ہے کہ اس سے بہتر ہے کہ آپ افغانستان کی ایئر لائنز کو استعمال کر لیں. اچھا, یہ جو پورا سکینڈل ہے, یہ جو جعلی ڈگریوں والا تھا, یہ بھی ماشاءاللہ ہمارے ہی کپتان کے وزیر ہوابازی نے سٹارٹ کیا تھا, اور اس کے بعد اس میں غالباً شاید صرف 10% یا شاید اس سے بھی کم لوگ جو ہیں ان کی ڈگریاں جعلی ثابت ہوئیں, اور وہ بھی کورٹ کیسز میں اب جا چکے ہیں. لیکن ایک بیان نے اس پوری کی پوری انڈسٹری کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. ہمارے پہلی بات تو جہاز پکڑے جا رہے ہیں, جو جہاز ہمارے پاس ہیں ان کے اندر سفر کرنے کے حوالے سے چاہے یورپین یونین ہو چاہے اقوام متحدہ ہو, وہ اب اس قسم کی سٹیٹمنٹس دے رہی ہیں. اس ایئر لائن کے پاس جو ہوٹل ہے, جس سے دراصل میں ایک کمائی کا ذریعہ تھا, جس سے ہم نے دراصل میں پیسے کمانے تھے, وہ پیسے کمانا تو دور کی بات, اس کو بیچ کے جو پیسے کمانے تھے وہ بھی اب ہمارے پاس نہیں آنے جا رہے. اگر کسی ادارے کا بیڑا غرق کرنے کی یہ کلاسیکل ڈیفینیشن نہیں ہے
کہ کس طرح سوچ سمجھ کے اس ادارے کا کس طرح بیڑا غرق کرنا ہے، تو پھر براہ مہربانی کوئی آئے اور آ کے مجھے سمجھا دے کہ ادارے کا بیڑا غرق کرنا کس کو کہتے ہیں۔ اگلے ویلاگ میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔